لبابہ رضی اللہ عنہ کو اس ستون سے کھولا. جب حضرت ابو لبابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا ہے تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب چونکہ میری توبہ قبول ہو گئی تو میں نے ایک منت مان کے رکھی ہوئی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ جب تو میری توبہ قبول کر لے گا تو میں اپنا جتنا بھی سرمایہ ہے جتنا بھی مال و دولت ہے میرے پاس وہ سارا کا سارا اللہ میں تیری راہ میں دوں گا، تیری راہ میں دے دوں گا. تو اس وقت کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ میرا یہ سارا کا سارا سرمایہ اللہ کی راہ میں قبول کیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اصول قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ 1/3 تمہارا جو مال ہے وہ اللہ کی راہ میں قبول کیا جائے گا اور 1/3 کے علاوہ تم باقی کا سارا مال اپنے خرچے میں لو. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر جو خیانت کہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو خیانت ہے وہ یہ ہے کہ فرائض کے اندر خیانت کر دی جائے، اور نبی کی خیانت یہ ہے کہ سنت کے اندر خیانت کر دی جائے. تو اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا، اے ایمان والو تمہارا اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو. جب تمہیں کتاب اللہ کے ذریعے سے کسی آیت کے ذریعے تم تک کوئی پیغام پہنچتا ہے، آیت پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو اور اس کے ذریعے سے تمہیں کوئی میسیج پہنچتا ہے تو کہا کہ وہ میسیج بھی فالو کرو اور اس کے اندر کوئی خیانت نہ کرو. اور کہا کہ لا تخونوا اللہ والرسول، حدیث کے ذریعے سے بھی جب تمہیں کوئی میسیج پہنچتا ہے تو اس کے اوپر فوراً سے عمل یعنی کہ کرو اور اس کے اندر بھی عمل کرنے میں کوئی خیانت نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ وانتم تعلمون، جب تمہیں علم ہو جاتا ہے، جب تم یہ جان لیتے ہو تو جان لینے کے بعد تم پر یہ فرض ہوتا ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے تمام احکامات پر عمل کرو. سورۃ الانفال آیت نمبر 28. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو کہ انما اموالکم، تمہارے اموال، واولادکم، اور تمہاری اولادیں، فتنۃ، فتنہ ہے، وان اللہ عندہ، اور یہ بھی جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم، بڑا اجر ہے. اس آیت کا پیچھے سے کیا ربط ہے؟ اس آیت کا ربط یہ ہے کہ پیچھے سے یا ایھا الذین آمنوا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو تم اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو. انسان عمومی طور پر خیانت کب کرتا ہے، خائن کب ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مشکات کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں بٹھایا اور اسے پیار کیا، اور پیار کرنے کے بعد بوسہ دینے کے بعد فرمایا کہ اولاد انسان کو بخیل اور نامرد بنا دیتی ہے. یہ اولاد ایسی ہے کہ جو انسان کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور نامرد بھی بنا دیتی ہے. یعنی اولاد کی وجہ سے انسان کسی کے ساتھ سلوک کرنے سے گریز کرتا ہے، اور کچھ ایسے دین کے کام ہیں کہ جہاں پر پیش قدمی کرنے سے انسان گریز کرتا ہے. مثلا جہاد میں جانے سے انسان گریز کر لیتا ہے، کترا جاتا ہے، یا یہ کہ صدقہ کرنے سے انسان یہ گریز کر جاتا ہے کہ بچے کے کام آ جائے گا کل کے لیے.